محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله مولانا رسول بلغنا رسوله النبي من المدين المبين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلى وسلم صلو علیہ السلام و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دو تین اشعار ملائکہ ہمارے ارشاد کی دریا ہے ارشاد کی دریا ہے اعلان مصطفیٰ وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ارشاد کی دریا ہے اعلان مصطفیٰ وتعز من تشاء وتذل من تشاء. دین خدا کا جب کیا اعلان نبی نے دین خدا کا جب کیا اعلان نبی نے پتھر کسی نے مارا تو گالی دی کسی نے سن 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 کے پھر بھی آپ دیتے رہے دعا وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ارشاد کبریا ہے اعلان مصطفیٰ وتعز من تشاء وتذل من تشاء. حضرات یہ مقدس مہینہ جس کے بارے میں نے پچھلے جمعے میں بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ مبارک اور عظیم الشان مہینہ جو ہماری آپ کی نظروں کے سامنے اوجھل ہوتا جا رہا ہے، اس مقدس مہینے کی عزت و احترام ہمیں کرنی بھی ہے اور اسی مقدس مہینے کی رحمتوں سے اپنے دامنوں کو پور بھی کر لینا ہے. اب اس مقدس مہینے میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس مقدس مہینے کے بہت ساری ایسی فضائل ہیں جس کے بارے میں آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کے آنے کے بعد انسان اگر چاہے تو اپنے گناہوں سے رب کی بارگاہ میں مغفرت کا طالب ہو سکتا ہے اور اپنے گناہوں سے رب کی بارگاہ میں چھٹکارا پا سکتا ہے، اپنے گناہوں سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مغفرت حاصل کر سکتا ہے. لیکن وجہ یہ ہے کہ جب گناہوں سے لبریز ہو جاتا ہے انسان، جب گناہوں سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیتا ہے انسان، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے عطا فرماتے ہیں آمنہ کے رحم کے ذریعے سے. اگر ہم ان راستوں کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، اگر ہم ان طریقوں پہ اپنے آپ کو چلنا شروع کرا لیتے ہیں، اگر ہم ان راستے کو اپنی نسلوں میں بسانا شروع کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہماری زندگی میں یہاں بھی اس دنیا یعنی جہان فانی میں بھی کامیاب ہے اور کل میدان محشر میں بھی کامیاب ہے. سبحان اللہ. یہ وہ مقدس مہینہ ہے آمنہ کے رات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعے کا دن ہے، خطبے کے لیے منبر پہ تشریف لا رہے ہیں اور زبان مبارکہ سے آمین کی صدا بھی بلند فرماتے ہیں، آمین بھی ارشاد فرماتے ہیں. صحابہ کرام نے آقا کی بارگاہ میں التجا کی، آمنہ کے لال کی بارگاہ میں فریاد کی، یا حبیبی یا رسول اللہ، ہم نے آج سے پہلے کوئی کبھی بھی ایسا معاملہ ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ منبر پہ تشریف فرما ہو رہے ہوں اور زبان مبارکہ سے آمین کی صدا بھی بلند کرتے ہو، آمین بھی ارشاد فرماتے ہو. یا رسول اللہ آخر وجہ کیا ہے؟ یا حبیب اللہ آخر بات کیا ہے کہ آپ جب سینے پر قدم رکھا آپ نے جو ہی
کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ جناب اصحاب الدین صاحب نے 100 روپے بجلی کا بل دیے ہیں اور 50 روپے مسجد کے لیے دیے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے جائز مقاصدوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میں نے پچھلے جمعہ یہ کہا تھا کہ بجلی کا بل بھی آپ لوگوں کو بھگتان کرنا ہے۔ خیر کوئی تو یاد رکھا ہے اور یاد رکھنا بھی ہے۔ میں آپ سے ابھی اس موضوع پہ آؤں گا، لیکن میں یاد کر رہا تھا کہ آمنہ کے لال نے تیسرے سینے پہ قدم رکھا، زبان مبارک سے آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آج خلاف معمول ہم نے کیا دیکھا ہے، آج خلاف معمول ہم نے عمل دیکھا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں صرف نبی ہی نہیں رب کا دیندار بھی ہوں، میں صرف نبی ہی نہیں مدینے کا تاجدار بھی ہوں، میں صرف نبی ہی نہیں امت کا غفار بھی ہوں، میں صرف نبی نہیں دونوں عالم کا مالک و مختار بھی ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آخر بات کیا ہے کہ آپ نے آمین کہی ہے؟ آقا فرماتے ہیں میں خطبے کے لیے جو ہی پہلے سینے پہ قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام پرواز کرتے ہوئے میرے پاس آئے، میری بارگاہ میں تشریف لائے اور لانے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا کون شخص ہلاک ہو؟ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جس نے رمضان کے مبارک مہینے کو پایا اور اس مبارک مہینے میں رب کو راضی کر کے جنت کو حاصل نہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ہلاک ہو جائے۔ یہ 100 روپے جناب عبد الغنی صاحب نے بجلی کی بل کے لیے دیے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے گھر کو ہمیشہ روشن عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ان کے دینے کو قبول فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا نبی نے ارشاد فرمایا جب میں پہلے سینے پہ قدم رکھا جبرائیل نے کہا وہ شخص ہلاک ہو، کون شخص؟ جس نے رمضان کے مبارک مہینے کو پایا اور اس مبارک مہینے میں اللہ کی رضا حاصل کر کے جنت کو حاصل نہ کروا۔ سبحان اللہ۔ دوسرے کے بارے میں آقا نے فرمایا پھر جب دوسرے سینے پہ آپ نے قدم رکھا جبرائیل نے کہا ہلاک ہوا شخص، آقا نے کہا آمین، کہا وہ کون شخص؟ کہا اس شخص کے بارے میں جبرائیل نے بد دعا کی، وہ کون سے شخص ہے؟ کہا وہ کون شخص؟ کہا اس کے بارے میں بتایا گیا کہ جس کے پاس آمنہ کے لال کا تذکرہ کیا جائے اور جو آپ پر درود پاک نہ پڑا ہو وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ نبی نے فرمایا آمین۔ تیسرا شخص آقا کریم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ تیسرا کون ہے؟ آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا تیسرے کے بارے میں فرمایا وہ شخص ہلاک ہو جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کروایا، وہ بھی ہلاک ہو۔ اب ذرا سوچئے جن کی بد دعا فرشتوں کے سردار سدرۃ المنتہا میں رہنے والے جبرائیل امین کرے اور اس بد دعا پہ آمین کی مہر آمنہ کے لال لگاتے ہو، یقیناً جانیے وہ انسان کتنا بھی عبادت گزار ہو وہ انسان ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے کہ آمنہ کے لال کی بد دعا آمنہ کے لال کے آمین کی مہر لگ جاتی ہے۔ اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مقدس مہینہ جو رمضان کا مقدس مہینہ گزر رہا ہے اس مقدس مہینے میں آپ عبادتوں سے اپنے دامن کو کھل کر لیجیے۔ اور 14-15 دن بچے ہوئے ہیں، یہ 14-15 دن میں یہ جناب علیم الدین صاحب نے بجلی کے بل کے لیے 100 روپے دیے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے بھی جائز مقاصدوں میں اپنے حبیب کے صدقے کامیابی عطا فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مقدس مہینہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے اور اس مقدس مہینے میں اگر آپ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو اور دنوں میں 70 روپے کے برابر خرچ کرنا ہوگا، پھر آپ کو برابر ہوگا۔ تو اس مہینے میں کتنے طریقے، کتنے آسان سے طریقے ہمیں عطا کیے گئے ہیں کہ ہم اس مہینے میں 1 روپے خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العزت 70 روپے خرچ کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب اگر وہ کنجوس ہی ہوگا تو اس مقدس مہینے میں خرچ کرنے سے کترائے گا، کیونکہ ہم ہمیشہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ایسا خرچ کیجیے 1 روپے کے بدلے 70 آپ کو ملے گا، 1 کے بدلے میں اللہ 70 سے آپ کو نوازے گا۔ اور آج کل ہمارے یہاں آپ کے یہاں رواج کیا ہے؟ رواج یہ ہے کہ ہم جو فطرہ ہوتا ہے، ہم جو زکوٰۃ ہے وہ ہم پہلے نہیں نکالتے ہیں۔ جو ادارہ انہوں نے
50 روپے دیے ہیں، اللہ ان کی بھی جائز مقاصدوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ بجلی بل کے لیے جناب اسلام الدین صاحب باغی نے 100 روپے سے مدد کی ہے، اللہ ان کی بھی جائز مقاصدوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں آج کا رواج کیا ہے کہ ہم فطرہ جو ہے الوداع کے بعد نکالیں گے۔ ایک رواج ہے فطرہ الوداع کے بعد نکالنا ہے۔ کیوں بھائی؟ الوداع کے بعد زیادہ ثواب ہے۔ الوداع کے بعد 100 کے بدلے آپ کو 140 ملنے والا ہے، 180 ملنے والا ہے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ مہینہ ایک رمضان سے جو ثواب ہے وہی پورے مہینے میں رہے گا۔ ایک رمضان میں بھی 1 روپے خرچ کریں گے 70 ملے گا، 20 میں بھی 1 خرچ کریں گے 70 ملے گا۔ لیکن آپ اگر پہلے ادا کرتے، ہاں یہ بات ضروری ہے، یہ بات بالکل مستحکم ہے کہ آپ کے اوپر ابھی تک فطرہ واجب نہیں ہوا۔ واجب کب؟ جب عید کی چاند نظر آئے، عید پڑھنے سے پہلے ہر حال میں فطرہ ادا کرنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ اس وقت آپ کے اوپر واجب ہے، ادا کیے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، پہلے ادا کیجیے پھر نماز پڑھیے۔ ابھی آپ کو ادا کرنا مستحب ہے، آپ ادا کر سکتے ہیں، آپ کو ثواب اتنا ہی ملے گا، لیکن فائدہ اور بینیفٹ اتنا زیادہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر آپ فطرہ پہلے ادا کرتے ہیں، اگر آپ زکوٰۃ پہلے دیتے ہیں تو فائدہ یہ ہے، جس غریب کو آپ دیتے ہیں، جس یتیم کو آپ دیتے ہیں، جس مظلوم کو آپ دیتے ہیں، جس مخلوق الحال کو آپ دیتے ہیں، تو آپ کے روپیے سے ہو سکتا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے کپڑے بھی خرید سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اپنے گھر کے لیے وہ سوئیاں بھی لا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اپنے لیے دوائی کا بھی انتظام کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو تو ڈاکٹر کے بھی جا سکتا ہے۔ تو پہلے ادا کرنے میں آپ کو اتنا بینیفٹ ہے کہ آپ کے پیسوں سے وہ اپنے بچوں کے لیے کپڑے کی بھی خریداری کر سکتی ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے سامان بھی لے سکتے ہیں۔ اس لیے آپ پہلے دینے کی کوشش کیجیے۔ جب آپ پہلے دیں گے تو جس طرح عید کے دن آپ خوشی خوشی عید منائیں گے، انشاءاللہ وہ یتیم وہ بیوہ بھی اسی طرح عید کے دن خوشی خوشی عید مناتے نظر آئیں گے۔ اگر آپ عید سے 2 دن 1 دن پہلے دیتے ہیں تو کیا خریداری کر سکتے ہیں، کیا اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے سکتے ہیں۔ اور ایک رواج یہ بھی ہے کہ ہم زکوٰۃ کے پیسوں کو ساڑی میں کنورٹ کر کے بانٹتے ہیں، لنگی میں کنورٹ کر کے بانٹتے ہیں، تولیہ بانٹ دیتے ہیں، قمیض بانٹ دیتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مال کا جس کو آپ دیتے ہیں اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ مالک کا مطلب جانتے ہیں؟ مالک یہ بابو نفیس نے 100 روپے سے بجلی بل کے لیے مدد کی، اللہ ان کی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو مالک کا مطلب کیا ہے؟ مالک کا مطلب ہے اختیار والا۔ مالک کا مطلب ہے اختیار والا، یعنی مالک کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو اس کو پیسے دیے تب وہ خود مختار ہے۔ اس پیسے سے چاہے وہ کپڑا خریدے، چاہے وہ دوائی خریدے، چاہے وہ ڈاکٹر کے یہاں جائے، چاہے وہ ٹوپی خریدے، چاہے وہ لنگی خریدے، چاہے وہ قمیض خریدے، چاہے وہ ساڑی خریدے۔ اس کا مطلب یہ ہوا مالک کا۔ اور آپ ساڑی خرید کر دے دیتے ہیں، اب اس کو ضرورت ہے لنگی کی، آپ دے رہے ہیں ساڑی، تو مالک کہاں سے بنا ہوا؟ مالک نہیں نہ بنا۔ ضرورت ہے اس کو شرٹ کے کپڑے کی، آپ دے رہے ہیں پہران، مالک بنا وہ نہیں نہ بنا۔ اور زکوٰۃ کے مال کو ادا کرنے کے لیے مالک بنانا ضروری ہے، اس کا اختیار ہونا چاہیے، اسے جو چاہے وہ جس طرح چاہے اسے خرچ کرے، یہ ہے مملوکت، یہ ہے مالک ہونا۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ بھائی ہم نے تو 10 ساڑیاں بانٹ دی، ہم نے تو 50 لنگیاں بانٹ دی، ہم نے تو 10 بنیانیں بانٹ دی۔ ارے یہ کون سی بات ہے بھائی؟ یہ کہ 10 ساڑی بانٹے ہیں، ایک ساڑی کی قیمت 300 روپے کا آپ مالک بنائیے۔ اب ان کی مرضی رہے، چاہے وہ ساڑی خریدے، چاہے وہ لنگی خریدے، چاہے وہ قمیض خریدے۔ میرے دوستوں بزرگوں، آج ہمارے یہاں رواج غلط ہے، آج ہمارے یہاں طریقہ غلط ہے۔ آج ہم نے اپنے مال کو جو خرچ کرنا شروع کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، جانکاریاں نہیں ہے کہ ہم کو اپنے مال کو کس انداز سے خرچ کرنا ہے۔ اس لیے دعا کیجیے، ہم بھی دعا کرتے ہیں، مولا ہمیں آپ کو صحیح مال کے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک جملہ اور میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔
یہ بھائی آفاق نے 100 روپے بجلی بل کے لیے دیے ہیں، اللہ ان کے بھی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ ہے لوگوں کا حوصلہ، یہ ہے جذبہ۔ ابھی میں نے روپے کے لیے کہا نہیں ہے، لیکن لوگوں کی محبت اتنی ہے مدرسے اور مسجدوں سے کہ لوگ خود بخود نکال کر لا رہے ہیں۔ اس کا مطلب اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ میں نے جو پچھلے جمعہ جو بات کہی تھی، ان لوگوں نے اپنے دل پہ بسا کے رکھا ہے۔ اللہ ان کی محبتوں کو اپنے حبیب کے صدقے سلامت کر دے۔ اللہ رب العزت ان کے مال کو اپنے حبیب کے صدقے اس کے مالوں میں بڑھوتری عطا فرمائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اور ایک جملہ میں آپ کے سامنے رکھ کر پھر اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ وہ جملہ یہ ہے کہ یہ جو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس مبارک میں ہم اور آپ اپنے فطرہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اور جلدی سے جلدی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ سوچئے کہ ہم عید اگلے جمعے میں الوداع کے بعد ادا کریں گے۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ آپ کے اوپر ابھی تک واجب نہیں ہے۔ اگر ابھی آپ ادا نہیں کرتے گنہگار نہیں ہیں، لیکن اگر پہلے ادا کرتے ہیں تو ثواب بھی تو آپ کو زیادہ ملتا ہے نا۔ اس وقت آپ کو واجب کا ادا کرنے کا ہی ثواب ملے گا، ابھی تو آپ کو مستحب طریقہ ہے، کسی کی ضرورت پوری ہوتی ہے اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اس لیے ادا کرنا ہی ہے تو پہلے ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ بابو جنید عالم، اللہ ان کو سلامت رکھے، 500 روپے بجلی بل کے لیے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے کاروبار کو اور ان کی صحت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سلامت رکھے، ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ یہ 50 روپے تسلیم صاحب نے دیے ہیں، اللہ ان کی بھی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ دیکھیے ہم کو 4200 روپے کی ضرورت ہے، ابھی 4200 روپے ہوا نہیں ہے۔ 4200 روپے ہم کو ہر حال میں چاہیے۔ جب 4200 روپے ہو جائے گا انشاءاللہ بجلی بل میرا بھگتان ہو جائے گا۔ ابھی آج نہیں لائے ہیں کوئی کچھ حضرات، کوئی بات نہیں، آنے والے جمعے میں ہو سکتا ہے اسی جمعے کو الوداع بھی ہو جائے۔ اس جمعے تک آپ لوگوں کو دینا ہے، یہ طے کرنا ہے کہ ہم کو دے کر بجلی بل کا بھگتان ہر حال میں کر دینا ہے نا۔ آج جتنے لوگوں نے دے دیا ہے ان سے میں گزارش کروں گا، اگر آپ اور ثواب لینا چاہیں تو اپنے جمعہ تک اور بھی لے کے آ سکتے ہیں، کیونکہ ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ لے کے دے سکتے ہیں، اور نہیں لائیں گے جو باقی ہے وہ حضرات لے کر آئیں۔ آخر میں ایک جملہ، یہ اعتکاف کا جو مسئلہ ہے، اعتکاف میں بھی بیٹھنا ہے، کیونکہ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر کسی گاؤں کا ایک بھی آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو سارے گاؤں کے لوگ بڑی مسلمان ہیں، اگر گاؤں میں کوئی بھی نہیں بیٹھتا تو سارے گاؤں کے لوگ گنہگار ہوتے ہیں۔ اس لیے اعتکاف میں کون بیٹھیں گے، ابھی تک تو مجھ سے بات نہیں ہوئی ہے کہ کون بیٹھیں گے۔ ہمیں لگتا ہے کہ الحاظ سمیر الدین صاحب بیٹھیں گے، اور جہاں تک میں سنا کہ یہ جناب تسلیم الدین صاحب بھی بیٹھنے والے ہیں، اور جناب عبدالرحمان صاحب۔ ماشاءاللہ یہ 3 لوگوں کے بارے میں ابھی میں نے سنا ہے، کوئی تحقیق بات نہیں ہے، ان لوگوں نے مجھ سے کہی نہیں ہے، میں نے یوں ہی بات سنی ہے کہ شاید کہ یہ 3 لوگ بیٹھنے والے ہیں۔ بہرحال اعتکاف میں بیٹھنا بھی ہے، اور اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد مسئلہ دھیان میں رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اعتکاف میں بیٹھ گئے اور دنیا کی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ اعتکاف والوں کے لیے یہاں تک مسئلہ ہے کہ اگر پڑوس میں یا اپنے سماج میں کوئی انتقال کر گیا ہے اور کوئی معتکف ہے تو وہ انسان جنازے کے لیے مٹی کے لیے بھی نہیں جا سکتا، اگرچہ وہاں جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی موجود نہ ہو تو بھی وہ انسان جا کے جنازہ پڑھا نہیں سکتے اعتکاف والے حضرات۔ سمجھ گئے؟ یہ اعتکاف کا یہ ایک مسئلہ صرف آپ کو میں نے بتایا، اور ایسے بہت سارے مسئلے ہیں۔ اس وجہ سے اعتکاف میں جب بیٹھیے تو اعتکاف کی پوری تیاری کے ساتھ بیٹھیے، اور تاکہ آپ کو ایک حج اور عمرہ کا اللہ ثواب عطا فرمائے۔ ہمارے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اعتکاف میں جو بیٹھنا ہے تو اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے آپ کو بدھ کے دن انشاءاللہ 20 رمضان ہے، اور 20 رمضان جو ہے تو بدھ کے دن 20 رمضان عصر کے بعد مغرب سے پہلے ہر حال میں بیٹھ جانا۔ اگر آپ مغرب تک بیٹھے تو گویا 10 دن کا اعتکاف آپ کا نہیں تو 9 دن کا ہوگا، اور 9 دن کا اعتکاف نہیں ہے۔ اس لیے عصر کے بعد مغرب سے پہلے ہر حال میں بدھ کے دن آپ کو مسجد میں بیٹھ جانا ہے۔ السلام علیکم۔